مشرق وسطی ایک بار پھر ایک ایسے موڑ پر کھڑا دکھائی دیتا ہے جہاں ہر گزرتا دن نئی غیر یقینی نئے خدشات اور نئے سفارتی اشاروں کو جنم دے رہا ہے۔ جیسا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی گو کہ وقتی طور پر کھلے تصادم سے دور نظر آتی ہے، لیکن زمینی حقائق یہی بتاتے ہیں کہ صورتحال اب بھی انتہائی حساس اور اتنی ہی ہولناک ہے۔ حالیہ دنوں میں یہ تاثر مضبوط ہوا کہ امریکہ ایران پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہا تھا اور آج ایران پر کسی بھی وقت یہ ممکنہ حملہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اب امریکی صدر ٹرمپ کے نئے بیان نے عالمی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے، جس میں ان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ایران پر ممکنہ حملہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی درخواست پر صرف 2 سیٹ کے لیے مؤخر کیا گیا، کیونکہ عرب قیادت کا خیال ہے کہ اس وقت سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں اور ایسا معاہدہ ممکن ہے جو پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہو۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد سب سے اہم سوال بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر وہ ایران پر حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس سوال کے کئی ممکنہ جواب ہیں۔ پہلی وجہ سیاسی اور معاشی تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ امریکہ گزشتہ 2 دہائیوں میں عراق، افغانستان اور دیگر خطوں میں مداخلت کے بعد یہ دیکھ چکا ہے کہ فوجی کامیابیاں ہمیشہ سیاسی کامیابی میں تبدیل نہیں ہوتی۔ کئی جنگوں نے امریکہ کو مالی نقصان پہنچایا یا داخلی تقسیم بڑھائی ہے۔ ایسے میں اگر ایران کے ساتھ کشیدگی مکمل جنگ میں بدلتی ہے تو یہ صرف ایک محدود عسکری کارروائی نہیں رہے گی، بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں تیل کی عالمی منڈیاں متاثر ہوں گی، بحری راستے مزید غیر محفوظ ہو سکتے ہیں اور امریکہ کو معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ شاید ایک نئی جنگ کے سیاسی نتائج سے محتاط رویہ اپنانے پر مجبور ہوں۔ دوسری وجہ خود امریکی داخلی سیاست ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ ہمیشہ اپنے حامیوں کے سامنے یہ موقف پیش کرتے رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو طویل اور مہنگی جنگوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ایک ایسے وقت میں نئی جنگ شروع کرتے ہیں جب امریکی معیشت، افراط زر اور داخلی سیاسی اختلافات پہلے ہی موجود ہیں، تو انہیں اپنے ہی حلقوں سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ حملہ مؤخر کرنے کا فیصلہ محض سفارتی نہیں بلکہ سیاسی حکمت عملی بھی ہو، تاکہ کسی ممکنہ کارروائی سے پہلے داخلی حمایت کو مضبوط کیا جا سکے۔ تاہم ایک اور پہلو بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ ٹرمپ نے ایران پر حملہ منسوخ نہیں کیا بلکہ اس حملے کو صرف 2 سے 3 روز کے لیے مؤخر کرنے کی بات کی ہے، اب ٹرمپ کا یہی جملہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اگر حملہ صرف مؤخر ہوا ہے تو کیا امریکہ مزید وقت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ واشنگٹن سفارتی دباؤ بڑھا کر ایران سے مزید رعایتیں حاصل کرے، یا پھر یہ تاخیر عسکری تیاریوں کو مکمل کرنے کے لیے؟ بین الاقوامی سیاست میں اکثر طاقتور ممالک براہ راست حملے سے پہلے نفسیاتی دباؤ بڑھاتے ہیں تاکہ مخالف ریاست مذاکرات کی میز پر نرم موقف اختیار کرے۔ ممکن ہے امریکہ بھی اسی حکمت عملی پر عمل پیرا ہو۔ اس تمام صورتحال میں ایک اور اہم عنصر امریکی عسکری وسائل کا بھی ہے، اور اسی تناظر میں عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کے میزائل کے ذخائر میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور پینٹاگون نے کم لاگت کے تقریباً 10,000 میزائل خریدنے کے لیے مختلف دفاعی کمپنی سے معاہدے کیے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق ابتدائی مرحلے میں آزمائشی میزائل حاصل کیے گئے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ پیش رفت معمولی نہیں۔ اگر ایک بڑی عسکری طاقت اپنے ہتھیاروں کے ذخائر میں اضافہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ طویل المدت عسکری تیاریوں پر غور کر رہی ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ فوری جنگ کی بجائے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کر کے زیادہ محفوظ پوزیشن میں آنا چاہتا ہو، یعنی حملہ نہ کرنے کی ایک وجہ تیاریوں کا نامکمل ہونا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو یہ بھی بخوبی علم ہے کہ ایران، عراق یا افغانستان جیسا ملک نہیں ہے۔ ایران کے پاس علاقائی اثر و رسوخ، اتحادی نیٹ ورکس، میزائل پروگرام اور بحری راستوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر براہ راست تصادم بڑھتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا مشرق وسطی غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کسی بھی اقدام سے پہلے اس کے ممکنہ رد عمل کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہوگا۔ دوسری جانب ایران کا رویہ بھی دلچسپ لیکن پیچیدہ دکھائی دیتا ہے۔ ظاہر ہے ایران ایک طرف یہ واضح خبریں آ رہی ہیں کہ یورینیم افزودگی کے معاملے پر کچھ لچک دکھانے کے لیے تیار ہے یا کم از کم مذاکرات کے دروازے مکمل بند نہیں کرنا چاہتا، لیکن دوسری جانب ایرانی بیانات میں سختی بھی واضح نظر آتی ہے۔ اس تصادم کی ایک بنیادی وجہ داخلی اور خارجی تاثر ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے ایران اپنی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہو کہ وہ امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ ایرانی قیادت جانتی ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ نرمی دکھاتی ہے تو داخلی سطح پر اسے کمزور سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے مذاکرات کی گنجائش برقرار رکھتے ہوئے بھی سخت لہجہ اپنانا ایرانی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے، اور شاید ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز پر کنٹرول مضبوط بنانے کے لیے ادارہ قائم کرنا بھی بظاہر اسی بڑی تصویر کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے اس وقت اقوام متحدہ میں ان کے سابق مستقل مندوب اور سابق صدر آزاد جموں کشمیر، سابق سفارتکار سردار مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سردار مسعود خان صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو ابھی بھی مشرق وسطی اس پورے خطے پر غیر یقینیت کے بادل منڈلا رہے ہیں، مذاکرات کی ہوا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ٹرمپ کے جارحانہ بیانات بھی ہیں۔ وہ ایران پر حملہ کرنے جا رہے تھے، لیکن ان کے بقول کیونکہ جو خلیجی ریاستوں کی طرف سے ایک پریشر آیا ہے
اس کی وجہ سے انہوں نے یہ حملہ 3 روز کے لیے مؤخر کر دیا. یعنی یہ خطرہ ٹلا نہیں بلکہ 3 روز کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا ہے. اب 3 روز میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پر, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو آپ نے اپنے تجزیے میں اور تبصرے میں اور تعارف میں بہت سے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں. میں آپ کے سوال کا جواب یوں دیتا ہوں کہ اگر صدر ٹرمپ کا اور پینٹاگون کا اور سینٹ کام کا یہ ارادہ ہوتا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں گے دوبارہ سے, تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی انتظار نہ کرتے. وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے جو ہے 3 ممالک جن کا آپ نے بھی حوالہ دیا, سعودی عرب, UAE اور قطر کے کہنے کے اوپر یہ حملہ جو وہ کرنے والے تھے یا جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے, اس سے مؤخر کر دیا ہے. دیکھیے, جب 28 فروری کو انہوں نے حملہ کیا تو ان ممالک سے بالکل نہیں پوچھا تھا. خلیجی ریاستیں بار بار ان سے کہہ رہی تھی کہ اسرائیل آپ کو بہکا رہا ہے, آپ حملہ نہ کریں, لیکن صدر ٹرمپ نے ان کی ایک بھی نہیں سنی اور اس کے بعد حملہ کر دیا تھا. اس مرتبہ میں یہ سمجھتا ہوں, میری کم از کم تشریح یہ ہے کہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ بار بار پاکستان کا حوالہ دینے تھے, کہہ رہے تھے کہ جو وزیر اعظم پاکستان یا فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے جنگ بندی کی. انہوں نے پھر جو ہے جو پروجیکٹ فریڈم تھا جس کے تحت جو ہے انہوں نے اپنے ہرموز سے پھنسے ہوئے جہازوں کو نکالنا تھا, اس کو مؤخر کیا. اس مرتبہ انہوں نے 3 ان ممالک کا ذکر کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 3 ممالک صدر ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں تھے. لیکن اصل وجہ یہ نہیں, اصل وجہ آپ خود بتا چکے ہیں کہ امریکہ یہ جنگ نہیں چاہتا, کیونکہ یہ امریکہ کے لیے جنگ بہت تباہ کن ثابت ہوئی ہے. پہلا تو یہ کہ ان کو 50 سے 60 بلین ڈالرز کا مجموعی طور پر نقصان ہوا ہے. طرف جو ہے ان کا اسلحہ یا جو ان کا ڈیفنس اکوپمنٹ تھا وہ ضائع ہوا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بیسز تباہ ہوئی ہیں, اور پھر جو موبلائزیشن اختیارات آئے, اخراجات آئے. اور پھر میں اس میں یہ بھی اضافہ کروں کہ وہ خود جو کہتے ہیں کہ 29 بلین ڈالر کے قریب ان کا نقصان بھی ہوا ہے ان کے, اور ان کے سارے حلیف ان سے بگڑ گئے ہیں, ان سے دور ہو گئے ہیں. وہ خلیجی ریاستیں ہوں, وہ مغربی یورپ کے ممالک ہوں, یا دوسرے جو جسے کہتے تھے جس میں کینیڈا اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں. تو یہ جنگ امریکہ کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوئی ہے. دوسری طرف کا بھی آپ نے صحیح تجزیہ کیا, ایران کی طرف سے جواز یہ آتا ہے کہ ایک تو صدر ٹرمپ کے بیانات متضاد ہیں, کے بعد اس میں جو ہے جو اس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے جس سے امن کے مواقع دور ہوتے نظر آتے ہیں. دوسرے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 مرتبہ مذاکرات سے اٹھ گیا اور اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا. اگر معاملہ صرف نیوکلیئر ویپنز کا تھا تو یا نیوکلیئر ڈیل انہیں چاہیے تھی تو مذاکرات کے ذریعے یہ وہ حل کر سکتے تھے یا حاصل کر سکتے تھے. اس کے لیے اتنی بڑی جنگ کے آغاز کی ضرورت نہیں تھی. تو میں ان کا اعتبار نہیں ہے امریکہ کے اوپر, جو ہے وہ پورے کا پورا نہ صرف توقف کرتے ہیں بلکہ ان کا شک و شبہ بھی ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت محتاط انداز میں اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں. دوسرے ان کو اندرونی دباؤ بھی ہے پاسدارانہ انقلاب سے, اور جو وہاں ان کے رہبر اعلیٰ ہیں یا اس کے علاوہ جو نظریاتی قوتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں اتنے شدید حملوں کے باوجود وہ امریکہ سے جنگ نہیں ہارے. اب جو ہے مذاکرات کی میز کے اوپر آپ کسی پسپائی کا مظاہرہ نہ کریں. تو یہ وہ عوامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی کوششیں جاری ہیں, بھرپور کوششیں ہیں, اور مجھے امید ہے کہ یہ کوششیں کامیاب ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر امریکہ کا موقف بھی لے لیا جائے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر ویپن نہ بنائے یا یورینیم اس سطح پہ نہ افزودہ کرے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ ایک نیوکلیئر ویپن بنائے, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کھولا جائے, امریکہ اپنا محاصرہ اٹھائے اور اس کے بعد فریق مرتبہ پھر اکٹھے ہوں اور تمام تکنیکی اور قانونی امور جو نیوکلیئر ڈیل سے متعلق ہیں ان کو طے کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح بات ہے. یہیں پہ قطع کلامی کے لیے معذرت, نیوکلیئر پروگرام کو لے کر بھی ریپورٹڈلی ایران فلیکسیبلٹی شو کر رہا ہے, اور جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق انریچڈ یورینیم کی منتقلی کو لے کر, نیوکلیئر پروگرام کی معطلی کو لے کر آمادگی کا اظہار کیا ہے, اور جو 14 نکات پاکستان کے راستے امریکہ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں ان میں نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے فلیکسیبلٹی بھی موجود ہے.
امریکہ نے بھی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا، اگر آپ اسے لچک کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ نے یہ کہا تھا، صدر ٹرمپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ جو موریٹوریم ہے انریچمنٹ اور کے سلسلے میں، وہ غیر معینہ مدت تک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے انہوں، اب صدر ٹرمپ 20 سال کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایک ادارہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول، اوفیک، انہوں نے کہا کہ اس کے تحت جو بھی معاشی پابندیاں ہیں ان کو معطل کرنے کے لیے امریکہ تیار ہے، تاکہ جو ہے ان کو بریدنگ سپیس ملے ایران کو۔ ایران یقیناً وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر تمام معاشی اور مالی پابندیاں ہٹائی جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے منجمد اثاثے واگزار کیے جائیں۔ تو اور صحیح کہا آپ نے کہ ادھر سے ایران کی طرف سے بھی لچک کا مظاہرہ ہے، لیکن اس کے بعد کہ دونوں طرف سے جب آپ بیانات کا تجزیہ کریں تو بیک وقت کا سگنل بھی، اور اسی وقت جو ہے ایک دوسرے کے اوپر حملے بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایران نے مثال کے طور پر یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ کو سرپرائز دیں گے کہ وہ نئی فرنٹس ہم کھول دیں گے اس پورے کے پورے علاقے میں۔ اور پھر جو ہے قطر کے جو ہے وزیر اعظم نے، یا قطر کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت مسائل ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، ان کے لیے زیادہ وقت چاہیے، یعنی سہولت کاری کے لیے یا سفارت کاری کے لیے۔ یہ ابھی ان کا تازہ ترین بیان ہے۔ تو اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی صورتحال جاری رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ حملے کا خطرہ نہیں ہے، اور اگر اسرائیل کے بھڑکانے کے یا بہکانے کی وجہ سے امریکہ دوبارہ حملہ کرتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی سنگین غلطی ہوگی، کیونکہ امریکہ، آپ چھوڑیے ایران کو یا اس کے علاوہ جو ہے بین الاقوامی برادری کو، چین کو، روس کو، اور جو ممالک ہیں، خود امریکہ کے مفاد میں، جیسے کہ آپ نے بڑے تفصیلی انداز میں اس کا تجزیہ کیا کہ وہ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے اس قسم کا حملہ کرنا۔ جی سر، اس سارے معاملے میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بدستور برقرار ہے، تو کون ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ گارنٹر ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ نے اسرائیل کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اگر امریکہ کو نہ بھڑکائے یا اسپوائلر کا رول جیسے وہ پلے کرتا آیا ہے وہ نہ کرے تو چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، تو کیا کوئی ایسا ہے جو دونوں فریقین کے مابین گارنٹر کا رول پلے کر سکے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ نے بہت نرم اصطلاح استعمال کی ہے۔ ان کے درمیان، ان دو ممالک کے درمیان دشمنی ہے، اور یہ اشروں پہ محیط ہے، اور پاکستان کی یہ کامیابی تھی کہ اس دشمنی کے باوجود انہوں نے ایک دور مذاکرات یہاں ایسا کروایا جس میں یہ آمنے سامنے بیٹھے اور ایک دوسرے کا پرسپیکٹو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب جو آپ نے گارنٹورز کی بات کی ہے تو موجود ہیں گارنٹورز جو ہیں، ان کی فہرست میں شامل کروں گا چین کو، روس کو، یورپین یونین، یورپین کاؤنسل، اور بالخصوص اس میں یونائٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی کو شامل کروں گا۔ پھر جو ہے سر فہرست خود امریکہ ہے، اور سلامتی کاؤنسل، کیونکہ جو بھی ان کے درمیان معاہدہ ہو اس کی اگر آپ کو قانونی حیثیت دینا چاہتے ہیں، اسے قانونی حیثیت دینا چاہتے ہیں تو اسے سلامتی کاؤنسل سے گزرنا چاہیے، سلامتی کاؤنسل کی توثیق ضرور ہونی چاہیے، ورنہ وہ دو طرفہ معاہدہ ہوگا اور امریکہ جب چاہے اس کی مخالفت کر لے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی ایرانیوں کی طرف سے یہ بھی آ رہا ہے کہ امریکی بہت وعدے کر رہے ہیں، لیکن اگر کاغذ پہ وہ لکھ کے یہ دے بھی دے کہ وہ معاشی پابندیاں ہٹا دیں گے یا ان کے منجمد اثاثے جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے، اس کے باوجود جو ہے انہیں یقین نہیں ہے کہ عملاً کوئی اس قسم کا قدم امریکہ اٹھانے کا۔ تو جسے آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہا ہے، یہ وہ امور ہیں جو صرف جو ضامن ممالک ہیں یا بین الاقوامی برادری ہے وہ ہی جو ہے اسے ممکن۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، ہمارے اقوام متحدہ میں پاکستان